اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ویڈیو پسند کرنے کا بہت شکریہ۔ میں خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں، بہت دقیق ریسرچ کر کے۔ میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں دنیا کی 6 یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ہوں۔ آج ہم نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، ہیلتھ اینڈ قرآنک سائنس۔ ہیلتھ اینڈ قرآنک سائنس، یہ پہلا لیکچر ہے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسانی صحت کیوں ضروری ہے۔ اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، آپ اللہ کے دیے ہوئے بندگی کے احکامات پورے کر سکتے ہیں، آپ کوئی نوکری روزگار اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، آپ اپنے بال بچوں کو پیدا اور اچھی طرح سے پال سکتے ہیں، آپ سوسائٹی میں کمیونٹی میں آپ بہت اچھا ایز اے ہیومن بینگ تندرست انسان کی حیثیت سے بہت اچھا رول پلے کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو انسانی صحت بہت ضروری ہے۔ اب اس کے 2 حصے ہم کر سکتے ہیں۔ ایک کو ہم انگلش میں کہیں گے پریونشن، پرہیز، پریونشن۔ دوسرا کہیں گے علاج۔ پریونشن وہ حصہ ہوتا ہے کہ آپ بیماری آنے سے پہلے ہی کرتے ہیں تاکہ آپ بیمار نہ ہوں۔ دوسرا علاج ہے، جو کہ اس لیے ضروری ہے کہ اب چونکہ کوئی بیماری ہو گئی ہے تو اب علاج بھی کرنا چاہیے تندرستی کے لیے، تاکہ ہم دوبارہ تندرست ہو سکیں۔ میرا چونکہ فیلڈ ہے، میں بائی پروفیشن ڈاکٹر ہوں، تو میرے لیے اس میں تحقیق کرنا بہت مزیدار اور بڑا آسان تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے، اس پاک ذات نے ہمیں یعنی انسانوں کو پاک رہنا سکھایا۔ اچھا، یہ چیز پاک رہنا ہمیں جانوروں سے ممتاز کرتی ہے، اور دین اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کے وہ اصول اور ضوابط دیے جو دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں۔ اسلامی طریقہ طہارت کے ویسے تو بے شمار دینی اور دنیاوی فائدے ہیں، لیکن ہم صرف طبی نقطہ نظر سے ان کی اہمیت بیان کریں گے۔ بندگی یعنی عبادت کے لیے نماز بہت ضروری ہے، حصہ ہے، پہلا حصہ، سب سے پہلا ایمان کے بعد۔ اور نماز پڑھنے کے لیے قرآن کی روح سے وضو کرنا بڑا ضروری ہے، سورہ مائدہ کے مطابق۔ اور وضو کے لیے طہارت یعنی پاکی، صفائی اور پاکیزگی بڑی ضروری ہے۔ اسلام کے مطابق طہارت کرنے سے جسم، لباس اور جگہ سے گندگی دور ہو جاتی ہے اور جراثیم وغیرہ مر جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں انسان بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ ہر کوئی اس امر سے واقف ہے کہ گندگی اور غلاظت سے کتنی بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے کہ قرآن اس سلسلے میں کیا کہتا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، ان میں ایسے لوگ ہیں، یہ سورہ توبہ کی 108 نمبر جو ہے آیت میں ہے، ان میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ بھی پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ آیت نمبر 2 میں فرمایا، بے شک اللہ، دوسرے نمبر پہ فرمایا، بے شک اللہ محبت کرتا ہے کن سے؟ توبہ کرنے والوں سے، اور محبت کرتا ہے پاک رہنے والوں سے، یعنی ان اللہ یحب التوابین و یحب المطہرین۔ وَإِن كُنتُمْ جَنَبًا فَطَّهِّرُوا، اور اگر تم جنبی ہو تو خوب پاک ہو جاؤ۔ جنبی کا مطلب عربی میں یہ ہے کہ آپ نے سیکس کیا
ہم بستری جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، تو اس کے بعد حکم ہے کہ آپ پاک ہو جاؤ، آپ غسل کر لو، نہا لو اچھی طرح سے، خوب پاک ہو جاؤ۔ تو یہ آیات تھی۔ اچھا، اس میں حضرت عائشہ سے کچھ بات مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں۔ عائشہ فرماتی ہیں اپنے ہاتھ پر 3 مرتبہ پانی ڈالنا، پھر سر کو 3 مرتبہ دھونا، اور پھر سارے بدن پر پانی ڈالنا، یہ غسل جنابت ہے۔ عورت بال کھول کر غسل کرے حتیٰ کہ پانی جڑوں تک چلا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے رات میں غسل کی حاجت ہو گئی، مطلب سیکس کرنے کے بعد، تو میں کیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے پوچھا، آپ نے فرمایا وضو کرو، شرمگاہ دھو لو یعنی پرائیویٹ پارٹس، اور سو جاؤ۔ تو یہ تھا مختصر۔ تو اب ہم سب سے پہلا کام، سب سے پہلی جو ہیلتھ کی چیز ہے، ایشو، وہ بیان کریں گے۔ منہ جو ہے، منہ انٹرنس ہے، گیٹ وے ہے کسی بھی چیز کے کھانے پینے کا۔ اس کے اندر اللہ نے دانتوں کا ایک پیر رکھا ہوا ہے، میگزیلا مینڈیبل، یا اوپر نیچے کے کوئی 32 دانت ہوتے ہیں۔ اب ان دانتوں میں خلا ہوتے ہیں، پتلے سے باریک سے، تو وہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ اس میں پھنس جاتے ہیں، اور اگر نکلے نہ تو وہ منہ کے اندر پرابلم، سڑن وغیرہ، انفیکشن پیدا کرتے ہیں۔ اس کے لیے جو طریقہ کار یا حکم دیا گیا وہ مسواک کا دیا گیا۔ اچھا، ایک بات یہاں میں عرض کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت انسان کچھ ایسے کام کرتے تھے جو کہ ہر بندہ کرتا ہے، اور معصوم مسلمانوں نے اس کو سنت بنا دیا کہ یہ مسواک کرنا سنت ہے۔ حالانکہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا ہر شخص مسواک کرتا تھا۔ ابھی بھی آپ دیکھیں تو بہت زیادہ لوگ مسواک کرتے ہیں، خصوصاً غریب لوگ، اس کے باوجود کہ ٹوتھ پیسٹ موجود ہیں وہ مسواک کرتے ہیں۔ تو مسواک کرنا سنت نہیں ہے۔ سنت وہ عمل ہوتا ہے جو دین کے کنٹیکسٹ میں کیا جائے، وہ سنت ہوتا ہے۔ تو مسواک تو ساری دنیا کے لوگ کرتے ہیں۔ اب آپ نے مسواک کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ مسواک کے فائدے ہوتے ہیں بہت۔ اگر ہم کمپیریزن کریں مسواک کا ٹوتھ برش سے، تو ٹوتھ برش میں جو برش کے آگے وہ ہوتے ہیں برش، وہ نائلون کے ایک ہوتے ہیں، سخت قسم کے ایک مٹیریل کے ہوتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کے دانتوں کی بیرونی جو لیئر ہوتی ہے اس کو اتار دیتے ہیں، اور اس میں اندر ڈینٹ ٹائپ ڈال دیتے ہیں، کیونکہ وہ نائلون کے بنے ہوتے ہیں۔ اب دوسرا اس کا پرابلم یہ ہے میڈیکلی کہ وہی برش ہے، اب آپ نے ڈیلی کرنا ہے، گو ڈینٹسٹ کہتے ہیں کہ بار بار بدل لیا کریں، لیکن وہ لوگ نہیں بدلتے، تو وہ بار بار کرنے سے جو ان کے ریشے ہوتے ہیں نائلن کے، اس کے اندر پھنستی رہتی ہیں چیزیں، کھانے پینے کے ذرات یا کوئی بیکٹیریا یا جو بھی۔ اب ہم اگر مسواک سے مقابلہ کریں تو مسواک میں کیا فائدے ہیں؟ سب سے پہلے مسواک کا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے چیو کی، نرم سی ہوتی ہے، آپ نے چیو کی، اس کو نرم کیا، اور پھر اس کے بعد دانتوں میں پھیرا یا دانتوں کی صفائی کی۔ اس کے بعد آپ نے اس حصے کو جس سے دانتوں کی صفائی ہوئی، مسواک کا اگلا حصہ، اس کو کاٹ کے پھینک دیا، یعنی برش کی طرح، دانتوں کے برش کی طرح وہ سخت نہیں ہے، اور نہ اس میں ذرے پھنسیں گے کیونکہ آپ نے پھینک دیا۔ دوسرا سب سے بڑا فائدہ مسواک کرنے کا یہ ہوتا ہے
کہ مسواک کرنے سے آپ کے جو گمز ہیں، جس کو گمز کو کیا کہتے ہیں، بہرحال لوگ سمجھتے ہیں دانتوں کو اور دانتوں کی جڑوں کو ایکسرسائز ہو جاتی ہے۔ اب جب آپ نے مسواک کو چیو کیا تو آپ دانتوں کی ایکسرسائز ہو رہی ہے۔ یہ ٹوتھ برش میں نہیں ہو سکتا، یہ ٹوتھ برش میں نہیں ہو سکتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو اس طرح اب مسواک میں کیا ہے، مسواک میں وہ سارے نیچرل اجزاء ہیں جو کیمیکلی ٹوتھ پیسٹ میں ڈالے جاتے ہیں، جیسے آئرن ہے، فلورائڈ ہے، ٹینک ایسڈ ہے، کیلشیم ہے، یہ چیزیں مسواک میں ہوتی ہیں۔ میں مسواک کی بات کر رہا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ وہ زیتون کی بھی ہو سکتی ہے، اور وہ ایک دوسرا مٹیریل ہے، درخت ہے، جس کی مسواک ہوتی ہے، میں آئندہ یاد آئے گا تو بتا دوں گا۔ تو مسواک کے یہ فائدے ہیں کمپیریٹیولی۔ اب میں مسواک سے کب کنونس ہوا؟ آپ کہیں گے ڈاکٹر ہو کے آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ہوا یوں کہ میرے دانتوں سے ایک دفعہ، پرانی بات ہے، خون آنا شروع ہو گیا اور ہر وقت درد رہتی تھی۔ اب نیچرلی میں سینئر ڈاکٹر تھا تو میں نے 2-3 بڑے بڑے ڈینٹسٹوں سے رابطہ کیا، کچھ بھی نہ ہوا۔ آخر کار میں ڈینٹل میڈیکل کالج جو لیڈی ولنگٹن کالج کے قریب ہے، میں وہاں چلا گیا، اور وہاں کے جو سب سے بڑا پروفیسر تھا یزدانی صاحب، ان سے ملا۔ انہوں نے دیکھ کے نا کچھ چیزیں مجھے ایڈوائز کی، جس میں سے وہ کچھ فضل دین اینڈ سنز مار روڈ سے، لاہور کی بات کر رہا ہوں، بنوانی تھی، اس میں ٹینک ایسڈ تھا، اور وہ میں نے ان کی دی ہوئی چیزیں استعمال کی، لیکن مجھے کوئی آرام نہ آیا۔ تو میں اپنے فارم ہاؤس میں بیٹھا ہوا تھا، تو میرا جو ملازم ہے، گارڈ، چوکیدار، وہ اس کو پتہ تھا کہ سر کو کوئی دانتوں کی تکلیف ہے۔ اسی طرح میں بیٹھا ہوا تھا اور تھوک رہا تھا خون والا، تو وہ مجھے دیکھ رہا تھا، پھر کہتا سر جی اجازت دیو تے کچھ آکھاں؟ میں کہا ہاں یار، بہت اچھا آدمی تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ نے ڈاکٹری کر لی، میں اب میرا مشورہ مانے تو مسواک کیا کریں۔ میں نے کہا چل بے وقوف آدمی، دل میں کہا یہ ڈاکٹر کو مسواک کا مشورہ دے رہا ہے، بے وقوف ان پڑھ آدمی۔ اس نے کہا سر جی ایک دفعہ میری مان لو، پھر نہ مان۔ اب میں نے دیکھا نا وہ ٹال نہیں رہا، تو میں نے کہا اچھا لے آؤ مسواک۔ وہ گیا، ایک مسواک لے آیا۔ میں نے اس کو خوش کرنے کے لیے مسواک کرنی شروع کی، چیو کرنی شروع کی، تو سرپرائزنگلی میری درد کم ہوتی گئی اور خون بھی آنا بند ہو گیا۔ اچھا میں اب اندر میں الرٹ ہوا، میں نے اس کو شو نہیں کیا کہ تمہارے نسخے سے میں بہتر ہو رہا ہوں۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ کیا چکر ہے یا اللہ، یعنی ایک ہی دفعہ مسواک شروع کیا، دانت میں درد بھی کم شروع ہو گئی اور خون بھی آنا بند ہو گیا۔ میں نے ریسرچ شروع کر دی۔ جب مجھے پتا چلا کہ اس میں وہی چیزیں ہیں جو ٹوتھ پیسٹ میں ہوتی ہیں، بلکہ ٹوتھ پیسٹ میں کیمیکل ڈالے جاتے ہیں، اور اس میں جینوئن اوریجنل چیزیں اللہ نے رکھی ہوتی ہیں، جس کو کہتے ہیں ہربل۔ اب میں ریگولر کر رہا تھا اور میری دانتوں کی تکلیف ختم ہو چکی تھی۔ یہ بہت پرانی بات ہے اور میں ابھی تک کر رہا ہوں۔ پھر ایک دن میں ایک ڈینٹل دوست کے پاس گیا، اس کو میں نے کہا یار تم سے ایک مشورہ کرنا ہے۔ کہا ہاں بولو۔ میں نے کہا یہ مسواک کیا ہوتی ہے، اس کا کیا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کہتا ہے کہ ڈاکٹر رامے مینوں پتا تو ریسرچ کر کے آئے ہیں، تے خدا دا نہ ہی ساڈیاں پریکٹساں بند نہ کرائیں۔ یہ اس کے الفاظ تھے۔ مقصد یہ کہ مسواک ہر لحاظ سے بہتر ہوتی ہے ٹوتھ برش سے۔ اب اتنے سال ہو گئے ہیں، میں اس وقت 67 میں جا رہا ہوں، اور بیگم صاحب میری جو ہیں اس کو دانتوں کے پرابلم رہتا ہے، جاتی رہتی ہیں ڈینٹسٹ۔ میں کبھی نہیں گیا۔ ایک دن میں اس کے ڈینٹل جو تھا اس کا ڈاکٹر، اس کے پاس گیا۔ میں نے کہا یار میرے بھی دانت دے، بہت اچھی طرح معائنہ کر کے تھا۔ اس نے کہا کہ چلو جی ایک مریض اور ملا، تو حیران ہو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب تھوڑے دانت بڑے فرسٹ کلاس ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مسواک ہر حالت میں پریفریبلی ہے۔ کیوں؟ اس کے ریشے نرم ہوتے ہیں، شروع میں فیل ہوتا ہے بندہ کو چو کرتے وقت، ریشے نرم ہوتے ہیں۔ پھر آپ اس کا اوپر والا حصہ جس سے آپ نے سارے دانتوں کی گندگی سکی وہ کٹ کے پھینک دیتے ہیں۔ پھر اس سے ٹوتھ اپنا دانتوں کی اور جڑوں کی ایکسرسائز ہوتی ہے، تو پھر یہ چیپر ہوتی ہے، سستی سی مل جاتی ہے۔ اور میں اس کا پہلا
وہ ہوں مطلب استفادہ حاصل کرنے والا. باقی رہی بات کہ یہ سنت مسواک ضرور کریں، لیکن یہ سنت رسول نہیں ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. جیسے اس وقت کے زمانے میں لاکھوں کروڑوں دنیا میں لوگ کر رہے ہوتے تھے. تو یہ مسواک کرنی کیوں ضروری ہے؟ یا ٹوتھ پیسٹ بھی کرنا. اگر ٹوتھ پیسٹ ہی آپ نے کرنا ہے تو اس کو کم از کم 5 سے 10 منٹ کریں اور نرم ریشم والے ٹوتھ پیسٹ سے لیں. یہ کم از کم آپ ڈیلی کریں، صبح شام کریں. اس لیے کریں کہ دانت اگر صحت مند ہیلدی ہوں گے تو وہ جو فوڈ آپ کے اندر جسم میں جائے گا وہ صاف ہوگا. دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ.